مجھے اب سمجھ میں آتی ہے تھوڑی بہت اپنے ناقص علم کے اندر کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان رستہ چھوڑتا ہے. ہوں سمجھ آندی ہے کہ رکی مطلب ہے تھوڑی بہت. کیونکہ جسمی لحاظ سے حصی لحاظ سے تو ایک جن عفریت جتنا ہو سکتا ہے اور انسان جن سے طاقتور نہیں ہے. ایک لحاظ سے ہے بھی مگر وہ طاقت اس کو آتی ہے اس کے نظریہ، اس کی توحید، اس کے قرآن حدیث سے. ورنہ ان میں تو زیادہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے کیونکہ مقابلہ بڑا سخت ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے جنوں کے سردار بھاگتے ہوں جہاں سے حضرت عمر گزرتے ہوں؟ کیوں؟ سوچ. انہیں پتہ ہوتا تھا کہاں سے آ رہی ہے اور کس روش اور کس معیار اور کس امتزاج سے بات نکلی ہے. اس لیے شیطان بھاگتے تھے حضرت عمر سے کیونکہ حضرت عمر گہرے آدمی تھے. وہ جانتے تھے کہ یہیں پہ اس بات کا یہیں گھونٹ دینا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ فتنہ بن کے نمودار ہوتے. فساد، بصیرت، دور کی سوچ. مومن لمبی جنگ لمبی میدانوں کا آدمی ہے. مومن لمبی جنگ میدانوں کا آدمی ہے. اس لیے میں نے حال ہی کے اندر ایک تحقیق کی اس چیز کے اوپر کہ وہ کیا روش تھی جس نے مٹھی بھر لوگوں کو مشرق اور مغرب کا امتیاز ہی ختم کر دیا ان کی سلطنت نے. کیا کام کیا تھا وہ؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے وہ آج؟ کیا وہ دین نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا وہ دعائیں آج نہیں ہیں؟ کیا آسمان بدل گیا، زمین بدل گئی، اصول بدل گئے کائنات کے؟ کیا ہے جو ماضی میں ہوا؟ اور زبانوں پہ جملے تو یہی ہیں، ہم رجال و نحن رجال. او بھی بندے سی ایسی بھی بندے نے. ایک جگہ یہ جرت ہے اور دوسری جگہ یہ حال ہے کہ رستے بنتے تھے ان کے لیے، کام نکلتا تھا مسلمانوں کے. وہ سمندروں پہ چل گئے بھائی جان. زمین کیا، وہ سمندروں پہ لے گئے کاموں کو اپنے. اور یہاں اپنے قلب کا، اپنے کلیجے کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا مجھ سے. میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو بڑے لوگ ہیں.